السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو سبق ہے مختصر القدوری کے اندر وہ یہ ہے کہ الحاق احد الزوجین بدار الاسلامی، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک جب دارالاسلام کے اندر آ جائے، یعنی اس ملک کے اندر آ جائے کہ جس میں جو حکومت ہے وہ اسلامی حکومت ہے، اور وہ دارالحرب یعنی کافروں کی حکومت سے مسلمانوں کی حکومت میں سے اگر کوئی آ جائے، تو اس صورت میں ان دونوں کے نکاح کا کیا ہوگا؟ بیوی اس ملک میں ہے جس میں کافروں کی حکومت ہے، اور شوہر اس ملک میں آ جائے، یا بیوی اس ملک میں آ جائے اور وہ وہاں پر ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک الگ الگ ہو جائے مطلب، تو ایسی صورت میں ان دونوں کے نکاح کا کیا ہوگا، اس کے متعلق مسئلہ ہے۔ وَإِذَا خَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إِلَيْنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا، مسئلہ ہے، امام قدوری فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب زوجین میں سے کوئی ایک الینا خرج الینا ہماری جانب آ جائے، من دار الحرب دارالحرب سے، مسلمان ہو کر، یعنی کہ مسلمان ہو کر وہ دارالحرب میں آ جائے، تو من دارالحرب سے ہماری طرف آ جائے مطلب دارالاسلام میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ مسلمن معنی پناہ حاصل کرنے کے لیے، مسلمن کا معنی یہ بھی ہے مسلمان ہو کر نہیں، مسلمن معنی پناہ حاصل کرنے کے لیے اگر آ جائے، تو ایسی صورت میں وقعت البینونۃ بینہما، ان دونوں کے درمیان جدائیگی واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ بیوی جو ہے وہ کافروں والے ملک میں رہ گئی، اور شوہر کہاں پہ آ گیا؟ مسلمانوں کے ملک میں آ گیا پناہ حاصل کرنے کے لیے۔ وقعت البینونۃ بینہما، تو ان دونوں کے درمیان جدائیگی واقع ہو جائے گی۔ وَإِن سُبِیَ أَحَدُهُمَا وقعت البینونۃ بینہما، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک قید کر لیا گیا، تب بھی ان دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں سے میاں بیوی میں سے کوئی ایک قید کر لیا گیا، یعنی جنگ چل رہی تھی اور جس کو غلبہ حاصل ہوا، کافروں کو غلبہ حاصل ہوا، تو کسی مسلمان کو اگر پکڑ کر لے گئے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِن سُبِيَا مَعًا لَمْ تَقَعِ البَّيْنُونَةُ، اور اگر دونوں ایک ساتھ قید کیے گئے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةً، اور اگر کوئی عورت ہماری طرف ہجرت کر کے واپس آئی، ہجرت کر کے آئی مطلب کسی دوسرے ملک کو چھوڑ کر دارالاسلام میں ہجرت کر کے آ گئی، جاز لہا ان تتزوج، تو اس عورت کے لیے جو کہ ہجرت کر کے ہمارے ملک کی طرف آئی ہے، تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ نکاح کر لے۔ ولا عدت علیہا عند ابی حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے اوپر کوئی عدت بھی نہیں ہوگی۔ فإن كانت حاملا لم تتزوج، اور اگر حاملہ ہے تو شادی نہ کرے گی، حتی تضع حملها، جب تک کہ وہ وضع حمل نہ کر دے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب تک وہ بچہ نہ جن دے، جب تک نکاح نہ کرے گی۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ زمانے قدیم میں کبھی جنگیں ہوتی تھیں تو ملک الگ الگ ہوتے تھے، کہیں پر کافروں کی حکومت ہے، کہیں مسلمانوں کی ہے، تو اگر بائی چانس ایسا ہو جائے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ہو جائے، ان میں سے کوئی ایک دارالاسلام میں چلا جائے اور کوئی ایک دارالحرب میں ہو جائے، تو ایسی صورت میں جدائیگی واقع ہو جائے گی، یعنی وہ عورت جو دارالاسلام میں ہے اور اس کا شوہر دارالحرب میں قید ہو کر چلا گیا، تو بھی جدائیگی ہو جائے گی، طلاق مانی جائے گی، اور اس عورت کی شادی کہیں اور کر دی جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اسی طرح سے کیونکہ کافروں کا پتہ نہیں وہ کیا شرط رکھ دیں اور کب تک اس کی رہائی ہو، تو لہذا اس شخص کے بدلے میں اس عورت کی چاہت بھی کیا ہے، جہنم میں تبدیل ہو جائے اور اس کی زندگی خراب ہو جائے بجائے اس کے، تو لہذا اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ چاہے گی تو طلاق واقع کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی اگر عورت کہیں چلی جائے یا ہماری طرف آ جائے، اگر کیا ہے دارالاسلام کے اندر اگر آ جائے، تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اگر چاہے تو شادی کر سکتی ہے، اور اس کے اوپر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی عدت بھی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیے، ردت احد الزوجین، ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں سے کسی ایک کا مرتد ہو جانا، کسی ایک کا مرتد ہو جانے کے متعلق، دونوں مسلمان تھے، ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گیا، اسلام لانے کے بعد کافر ہو جانے کو مرتد کہتے ہیں، تو اگر کوئی ایک مرتد ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ اذا ارتد احد الزوجین عن الاسلامی، اگر کوئی دونوں میں سے کوئی بھی شخص اسلام سے پھر جائے، منکر ہو جائے، تو ایسی صورت میں وقعت الفرقۃ بینہما بغیر طلاق، دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے، دونوں کے درمیان بنا طلاق کے ہی جدائیگی واقع ہو جائے گی۔ فإن کان زوج هو المرتد،
وقد دخل بها، اور وہ شوہر جو مرتد ہو چکا ہے اگر اس نے اس کے ساتھ دخول کیا، فلہا کمال المہری، تو اس کے لیے مکمل مہر دینا ہوگا، مکمل وہ جو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ لَمْ يَدْخُلْهَا بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ، اور اگر اس نے اس سے دخول نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر نصف مہر ہوگا۔ وَإِن كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ، اور اگر عورت مرتد ہو جائے، عورت مرتدہ ہو جائے یعنی کہ وہ دین اسلام سے پھر جائے، قبل الدخول، دخول سے پہلے، فلا مہر لها، تو اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ، اور اگر ردت ہونا دخول کے بعد ہوگا، فلها المہر، تو اس کے لیے مکمل مہر ہوگا۔ وَإِن ارْتَدَّا مَعًا وَأَسْلَمَا، اور اگر دونوں ہی ایک ساتھ مرتد ہو جائیں اور دونوں ہی اسلام لے آئیں، ٹھیک ہے، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، یعنی کہ دونوں کافر تھے، دونوں ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، یا دونوں مسلمان تھے اور دونوں ایک ساتھ اسلام سے پھر کر کے مرتد ہو گئے، تو وہ دونوں کے دونوں اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمَةً، اور آگے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ أن يتزوج المرتد مسلمةً، کہ کوئی مرتد مسلمہ عورت سے شادی کرے، ولا کافرتن، اور نہ ہی کافرہ عورت سے شادی کر سکتا ہے کوئی مسلمان، ولا مرتدتن، اور نہ ہی کوئی مسلمان شخص مرتدہ سے شادی کر سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمُرْتَدَّةُ لَا يَتَزَوَّجَهَا مُسْلِمٌ، اور یہی حال مرتدہ کا ہے کہ مرتدہ جو ہے لا يتزوجها مسلم، اس سے کوئی مسلمان شخص شادی نہیں کرے گا، ولا کافر، نہ ہی کافر، ولا مرتد، اور نہ ہی مرتد۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو مرتد کافر مسلمہ سے نہیں کرے گا، اور مرتد مرتدہ سے نہیں کرے گا، مرتد کس سے نہیں کرے گا؟ مسلمان سے نہیں کرے گا، اور ایسے ہی کافر مسلم عورت سے نہیں کرے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے مسئلہ جو ہے الولد یلحق بالمسلمی، یعنی بچے کی جو پیدائش ہوگی اس کا تعلق مسلمان سے ہوگا۔ دیکھیے اس کے متعلق، اذا کان احد الزوجین مسلما، جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، فالولد علی دینہ، تو بچہ اپنے دین پر قائم رہے گا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں میں سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، احد الزوجین مسلما، مسلمانوں میں سے یہ زوجین میں سے اگر کوئی ایک مسلمان ہے تو بچہ علی دینہ ہی، اپنے دین پر رہے گا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، اور ایسے ہی اس وقت جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام لے آئے، وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ، اور اس کے لیے ایک چھوٹا بچہ ہے، صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ، تو لہذا اس شخص کے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ بچہ بھی مسلمان ہو جائے گا، یعنی کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو چھوٹا بچہ بھی مسلمان خود بخود ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ كِتَابِيًّا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا، ماں باپ میں سے کوئی ایک کتابی ہے اور دوسرا مجوسی ہے، تو بچہ آٹومیٹک کتابی ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بچے کا تعلق جو ہوگا دین اسلام سے ہی ہوگا، جو حقیقی دین ہے اس کی جانب ہوگا۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک پہلے مسلمان تھے، یا آگے چل کر کے کوئی ایک مسلمان رہ گیا اور دوسرا مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے، یا تو دونوں مسلمان تھے پھر بعد میں ایک مسلمان باقی رہا، ایک اسلام پر باقی رہا اور دوسرا مرتد ہو گیا، ایسی صورت میں بچہ جو کہ زمانۂ اسلام میں پیدا ہوا، ان دونوں کے اسلام لانے کی صورت میں بچہ پیدا ہوا تو بچہ مسلمان ہی ہوگا، کسی ایک کے کفر کی طرف جانے سے بچہ کافر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہی مسئلہ تب ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک کتابی ہو اور دوسرا مجوسی ہو تو بچہ کتابی ہوگا، کیونکہ کتابی مجوسیوں سے زیادہ برحق ہیں اور زیادہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہذا بچہ کتابی ہوگا۔ فَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ فِي عِدَّةِ الْكَافِرِ وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ ثُمَّ أَسْلَمَ أُقِرَّ عَلَيْهِ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، جب کافر بنا گواہی کے، بغیر شہود او فی عدت الکافری، یا کسی کافر کی عدت میں کسی کافرہ سے کوئی شخص، کوئی کافر شادی کر لے، تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو کافر ہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ پہلے شادی کر چکے تھے، جو طریقہ اسلام میں جائز نہیں ہے اگرچہ، لیکن ان کے مذہب میں وہ جائز تھا۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب شوہر بنا گواہی کے شادی کر لے تو مذہب اسلام میں تو صحیح نہیں ہے، ان کے نزدیک صحیح ہے، تو ایسی صورت میں او فی عدت الکافری، یا کسی کافر کی عدت میں، یعنی کہ کافرہ عورت ہے
اور عدت میں ہمارے نزدیک عدت میں ہونی چاہیے تھی وہ عورت، لیکن عدت میں ہی اس کی شادی کر دی گئی۔ وذالک فی دینہم جائز، اور یہ دونوں کے دونوں معاملے ان کے دین میں جائز ہیں جو کہ کافر ہیں۔ تو ایسی صورت میں ثم اسلما، پھر یہ لوگ جب دونوں ایمان لے آتے ہیں، اقر علیہ، تو ان دونوں کو اپنے نکاح پر برقرار رکھا جائے گا، ان کا نکاح صحیح ہے۔ یعنی کہ ان کے مذہب کافر، جو بھی کافروں کا مذہب ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے اعتبار سے شادی کی، اور وہ ان کے علماء کے نزدیک اور ان کے پیشواؤں کے نزدیک وہ شادی صحیح ہے، بنا گواہوں کے شادی کی، اور بنا گواہوں کے شادی ان کے ہاں ہو جاتی ہے، یا تو عدت میں شادی کی، اور ہمارے نزدیک جو عدت ہے وہ ان کے نزدیک عدت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر شادی کی تو ذالک فی دینہم جائز، اگر ان کے دین میں یہ ایسا جائز ہے، پھر یہ دونوں اگر لوگ اسلام لے آتے ہیں تو ان کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، اقر علیہ، وہ اسی پر برقرار رہیں گے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ أُمَّهُ، اور اگر کوئی مجوسی اپنی ماں سے نکاح کر لے، او ابنتہ، یا اپنی بیٹی سے کر لے، اور پھر یہ دونوں میاں بیوی، یعنی باپ، یہ بیٹا اور ماں جو کہ میاں بیوی بن گئے تھے پہلے، وہ ابنتہ، یا تو باپ اور بیٹی جو کہ میاں بیوی بن گئے تھے اپنے مذہب مجوسیہ کے اندر، پھر ثم اسلم، پھر جب یہ دونوں اسلام لے آئیں گے تو فرق بینہما، ان دونوں کے اندر تفریق کر دی جائے گی، یہ نکاح اسلام کے اندر باقی نہ رہے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی۔ تو اقرار النکاح الکافر، یعنی کہ کافر کے نکاح کو برقرار رکھنے کے متعلق ہے یہ مسئلہ، ٹھیک ہے؟ تو کافر کے نکاح کو برقرار رکھا جائے گا، اور مجوسی اگر اپنی ماں سے کر لے، مجوسی شخص اپنی بیٹی سے کر لے، تو اسلام لانے کے بعد ان دونوں کے اندر تفریق کر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور وَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ، اگر کسی شخص کے لیے العدل بین الزوجات، مسئلہ یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ آخری بیان ہے ہمارے سبق کا آج، العدل بین الزوجاتی، بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے کے بارے میں سبق ہے۔ فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ، اگر ایک مرد کی دو عورتیں ہیں جو کہ آزاد ہیں، دو نہیں، تین ہوں یا چار ہوں، تو ایسی صورت میں فعلیہ، تو شوہر کے اوپر لازمی ہوگا ان یعدل بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان فیصلے سے رہے، فی القسمی، معنی باری کے ذریعہ، یعنی ان یعدل بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان وہ تقسیم کرے، فی القسمی، باری کے اعتبار سے تقسیم کرے اپنے وقت کو، اپنی ہر چیز کو، بکرینی کانتا او سیبتینی، چاہیں وہ دونوں باکرائیں ہوں عورتیں، بیویاں، یا چاہیں سیبہ ہوں، او احدہما بکرن والاخری سیبن، یا ان میں سے کوئی ایک باکرہ ہو اور دوسری سیبہ ہو، تو دونوں کے اندر وہ جو معاملہ کرے گا دونوں کے ساتھ برابر کرے گا، اور ان کے لیے وہ باری متعین کر لے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُرَّةٌ وَالْأُخْرَى أَمَةٌ، دو بیویاں ہیں اور ایک بیوی جو ہے آزاد ہے اور دوسری غلام کسی کی باندھی ہے، تو ایسی صورت میں فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ، تو آزاد کے لیے راتوں میں سے دو راتیں ہوں گی، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُث، ٹھیک ہے؟ اور باندھی کے لیے ایک رات ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر رات کا معنی لگانے سے زیادہ بہتر ہے، سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ تو بیوی، آزاد بیوی کے لیے 2 ثلث ہیں، اور باندھی بیوی کے لیے 1 ثلث۔ ولا حق لہن فی القسم حالت السفر، بہرحال بیویاں چاہیں آزاد ہوں یا چاہیں غلام ہوں، باندھی ہوں، ایسی صورت میں ان عورتوں کے لیے کوئی حق نہ ہوگا باری میں، حالت سفر میں، یعنی حالت سفر میں اگر ہیں تو سفر میں لے جانے کے لیے کسی کے لیے کوئی باری نہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ وَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ، اور ان میں سے شوہر جس کے ساتھ چاہے گا سفر کر لے گا۔ وَالْأُولَىٰ أَن يُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ، اور بہتر تو یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان قرآن اندازی کر لے، پرچی لکھ کر کے ڈال دے، تو جو جس کے ہاتھ میں پرچی آ جائے گی سفر میں اسی کو ساتھ لے لے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ دونوں کے درمیان کیا کر لے، قرآن اندازی کر لے۔ فَيُسَافِرْ بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا، تو جس کا قرآن نکل کر کے آئے گا اسی کے ساتھ وہ سفر کر لے۔ وَإِنْ رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قِسْمِهَا، اور بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر مصنف کہ اگر راضی ہو جائے دونوں بیویوں میں سے کوئی ایک اپنی باری کو چھوڑنے پر، لِصَاحِبَتِهَا، اپنی سوتن کے لیے، یعنی اپنی شوہر کی دوسری بیوی کے لیے ایک بیوی اپنی باری کو چھوڑنا چاہے اور اپنی باری اس کو دینا چاہے تو جازا، یہ بھی جائز ہے۔ وَلَهَا أَن تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، اور وہ کہ جو اپنی باری کو چھوڑ رہی ہے، اور جس نے اپنی باری چھوڑ دی، دن میں ہی اس نے کہہ دیا تھا اپنی سوتن سے کہ آج ہمارے شوہر کی باری میرے پاس تھی، لیکن اب میں تمہاری طرف اپنے شوہر کی باری کو منسوب کر دیتی ہوں، کوئی بات نہیں، وہ آج تمہارے ساتھ رہ لیں گے، تو
اگر وہ ایسا کہہ دے گی تو اس کے بعد وَلَهَا أَن تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، وہ رجوع کر سکتی ہے، اپنی بات کو لوٹا سکتی ہے، اور وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے یہ باری منظور نہیں، تو اس کے لیے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی بات کو لوٹا لے، ٹھیک ہے. یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی بلکہ یہ اس کا حق ہے، وہ کبھی بھی لے سکتی ہے. بہرحال تو تمت بالخیر، کتاب النکاح مکمل ہوا پیارے بچوں. اچھی طرح سے نکاح کا مکمل بیان، یہ غالباً 20ویں ویڈیو ہوگی. ایک سے لے کر 20 سبق تک آپ اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے، کتاب النکاح کو. اور انشاءاللہ العزیز بقرہ عید کے بعد ہمارا امتحان ہوگا، اور آپ کے امتحان کی تیاری کے وقت شروع ہو گئے ہیں. امتحان کی تیاری کر لیں، اور امتحان جو ہوں گے بقرہ عید کے بعد ہوں گے. ہر ایک جماعت کو علیحدہ علیحدہ بلا کر امتحان لیا جائے گا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی فیصلہ کریں گے، اسکیم تیار ہونے والی ہے آپ لوگوں کی. تو پیارے بچوں اچھی طرح سے امتحان کی تیاری کر لیں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے سبق میں 6 ماہی کے بعد، ٹھیک ہے. کتاب الرضاع، ٹھیک ہے، رضاعت کے بارے میں. ٹھیک ہے، پھر تب تک کے لیے خدا حافظ. بچوں دعا میں یاد رکھیں آپ تمام حضرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.